اب پورے چہرے پہ پانی پہنچ گیا ہے تو پانی لے کے 2 دفعہ میں گیا ہے، چہرہ پورا جو ہے وہ تب جا کے گیلا ہوا ہے، تو یہ 1 دھونا شمار ہوگا، 2 دھونے شمار نہیں ہو جائیں گے۔ کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد چہرے کو جو ہے وہ دھویا جائے گا، اور چہرہ بالوں سے اوپر، جہاں سے پیشانی سے اوپر بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان سے لے کے دوسرے کان کی لو تک کے درمیان کے حصے کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ اور چہرے کے دھونے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں پانی لیا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ بایاں ہاتھ ساتھ ملا کر چہرے کے شروع میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا، اور دونوں ہاتھوں سے اس پانی کو پھیلا کر پورے چہرے پہ جو ہے وہ پھیلایا جائے گا، اور یہ عمل 3 بار جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور یہ ہے وہ چہرے کا دھونا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو لو۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمضمض واستنشق وغسل وجہہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، سب سے پہلے یعنی وضو کرنے کے بعد جب کولی کی، ناک میں پانی ڈالا تو پھر اپنے چہرے کو جو ہے دھویا تھا۔ چہرے کو دھویا جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ جو چیز دھونی ہوتی ہے، یہاں دھونے کی گنتی مراد ہوتی ہے، یعنی 1 دفعہ دھونا ہے یا 2 دفعہ دھونا ہے یا 3 دفعہ دھونا ہے، پانی لے جانا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان پانی لے گیا اور چہرے کے آدھے حصے پہ پانی لگ گیا ہے، باقی حصے پہ پانی نہیں پہنچا ہے، اس نے دوبارہ دونوں ہاتھوں میں پانی لے گیا، اب پورے چہرے پہ پانی پہنچ گیا ہے تو پانی لے کے 2 دفعہ میں گیا ہے، چہرہ پورا جو ہے وہ تب جا کے گیلا ہوا ہے، تو یہ 1 دھونا شمار ہوگا، 2 دھونے شمار نہیں ہو جائیں گے۔ تو پانی کے لے جانے کی تعداد مقصود نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ دھونے کی تعداد جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے کہ اس نے کتنی بار جو ہے اس چہرے کو جو ہے وہ دھویا ہے یا جس اعضاء کو بھی دھویا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ دھونے کا طریقہ۔ اور چہرے دھونے میں اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمان مردوں کو، جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا ہے، تو داڑھی کا خلال کیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جسے امام ابو داود رحمہ اللہ نے 124 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضأ اخذ کفا من ماء فادخله تحت حناقه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو ایک چلو کا پانی کا لیتے اور اپنی داڑھی کے نیچے اسے جو ہے وہ ڈالتے اور پھر انگلیوں سے جو ہے اسے خلال کرتے۔ یاد رکھ لیں کہ اگر کسی انسان کی داڑھی ایسی ہے کہ ہلکی سی داڑھی ہے جس میں انسان کے جلد کا کلر رنگ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو اچھی طرح دھویا جائے گا تاکہ تمام چہرے پہ اندر تک پانی پہنچ جائے۔ لیکن اگر داڑھی گھنی ہے، داڑھی کے اندر سے وہ جلد کے بال نظر نہیں آتے ہیں، تو اوپر سے دھو لیا جائے گا اور پانی کا چلو لے کے اس داڑھی کے اندر ڈال کر انگلیوں سے خلال کیا جائے گا، باہر سے بھی اندر سے بھی۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پوری طرح دھونے کا طریقہ اور اس داڑھی میں خلال کرنے کا طریقہ۔